السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین، یہی لوگ جنہوں نے نشتروا الضلالۃ، خرید لی گمراہی، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، کوئی فائدہ نہ دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا، اور نہ تھے، مہتدین، وہ ہدایت پانے والے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ کیسے؟ کہ ایمان کی بجائے انہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ اب یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یعنی کہ پہلے ایمان لے کر آئے، اس کے بعد پھر کافر ہو گئے، یا پھر یہودیوں کے بارے میں ہے جو پہلے تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو وہ پھر منکر ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے تو ہدایت پانے والوں کا بتا دیا تھا کہ وہ عاجز ہوتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں، وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ خوف رکھتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ جو کیٹیگری بتائی جا رہی ہے وہ بالکل ہی الگ ہے۔ یہ تو جھوٹ بولنے والے ہیں، منافقین ہیں، مذاق کرنے والے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ ہدایت کن کو ملنی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے۔ اب ان لوگوں نے خود اپنے لیے گمراہی خریدی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو دو راستے دکھا دیے ہیں نا، ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے۔ آپ نے ان میں سے کون سا چوز کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بری الذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کو دے دی ہے۔ اب آپ نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خود اپنے لیے خرید لی ہے، تو پھر آپ نے نفع مند تجارت تو نہیں کی، آپ کو تو یہاں پہ لاس ہو چکا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا ہے کہ کون سا بزنس کرنا ہے، تو آپ خود اس کی اپوزٹ سائڈ پہ چلے گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے جو تجارت کی ہے وہ آپ کے لیے نفع مند ثابت نہیں ہو سکتی، وہ آپ کو ہدایت والے راستے پر نہیں لے جا سکتی۔ اس لیے خود کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھنا چھوڑ دیں، اس لیے لوگوں کا مذاق مت بنائیں، کسی بھی طرح کے لوگوں کا مذاق مت بنائیں۔ آج ہم یہاں پہ چند لوگوں کے سامنے ان کا مذاق بنا کے خوش ہو جاتے ہیں، کل جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کا مذاق بنائے گا تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ اس دن تو سینگ والی بکری سے بغیر سینگوں والی بکری بھی حساب لے گی۔ اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے کہ اس نے تمہارے ساتھ جو زیادتی کی ہے تم اب اس کا بدلہ لے سکتی ہو۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ جانور نہیں ہیں، انسان ہیں۔ کل قیامت والے دن جب دنیا کے ہر ایک شخص کے سامنے آپ سے بدلہ دیا جائے گا تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ تو اپنے مقام کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بنایا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔